جی بہت شکریہ معاذ. تو آپ سب بھائیوں کو جو ہے ویلکم. تو آج ہمارا جو لیسن 13 ہے انشاءاللہ میں آپ سب رکھوں گا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم جیسے شروع میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھی تھی کہ انشاءاللہ جو ہمارا لیسن 2 ہے، کورس 2 جو ہے لیول 2، یہ 5 صفحات پر مشتمل ہے جو کہ ایک پاؤ بنتا ہے پہلے پارے کا، اور اس کے 5 پارٹس ہیں، اور ہر پیج جو ہے اس کے 4 اسباق ہیں اس پہ، اور اس طریقے سے یہ 20 اسباق ہیں. تو الحمدللہ ہمارے 3 پیجز مکمل ہو گئے تھے، اس طریقے سے 12 اسباق ہمارے مکمل ہو گئے. تو آج ہم جو ہے وہ چوتھے صفحے پہ جائیں گے. تو پہلے 3 صفحے کو اگر ہم اعادہ کریں تو یہ جو اسٹریٹجی یہاں پہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میں ہاتھ کے حساب سے یہ کی گئی تھی. اگر اس میں دیکھیں تو اس میں یہاں پہ ہم ایک جو انگوٹھا ہے یہ ایک پیج کو ظاہر کرتا ہے، یہ دوسرے کو، یہ تیسرے کو، یہ چوتھے پانچویں کو. ابھی ہم 3 پیج پڑھے ہیں. تو پہلے پیج پہ جو تھے مضامین جو تھے سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ کے، اللہ کی تعریف تھی، ہدایت کی دعا تھی، متقین کے لیے ہدایت تھی اور متقین کی صفات تھی. دوسرے پیج پہ کافروں کو ہدایت نہیں ہے، منافقوں کو ہدایت نہیں ہے، کہ منافق جو ہیں وہ فسادی اور بیوقوف ہیں اور دو رخے ہیں. تیسرے پہ جو تھی وہ آگ کی مثال تھی، پھر بارش کی مثال تھی. یہاں پہ ہمارا 2 رکوع مکمل ہو گئے تھے. اس میں تیسرا رکوع جو شروع ہوا تھا وہ قرآن کی دعوت تھی اور قرآن کا چیلنج تھا. اس طریقے سے ہمارے یہ 3، اور ان کو اگر بالکل شارٹ کرنا چاہیں تو اس کو ہم جو ہے وہ لے لیتے ہیں: تعریف، دعا، ہدایت اور صفات. پھر کافروں کے لیے منافقین فسادی اور دو رخے، پھر آگ، بارش، دعوت اور چیلنج. اس سے آپ کو جو ہے وہ سارے مضامین جو ہے وہ جسٹ جو ہے وہ 12 الفاظ کے ساتھ آپ کے ذہن میں، ان کو جس طریقے سے بھی آپ یاد رکھ لیں تو آپ کے ذہن میں یہ سارے مضامین آ جاتے ہیں. ابھی جو ہے ہم چوتھا جو ہے وہ صفحہ شروع کریں گے، اور چوتھے صفحے پہ جو ہمارے سامنے جو ہے معاف کیجیے گا، جو چوتھے صفحے پہ ہمارے سامنے مضامین ہے وہ پہلا مضمون. اچھا، اس میں ایک اور چیز، جو پیج آپ دیکھیں تو یہ 4 کلر بھی ہیں، جس میں یہ جو ہے وہ یلو کلر ہے، یہ گرین ہے، یہ ڈارک گرین ہے، یہ ڈارک یلو ہے. تو اس سے جو ہے نا وہ کلاسیفائی ہوتے ہیں کہ کون سے مضامین ہیں. جو اس میں جو پہلا مضمون ہے وہ آیت نمبر 24 اور 25 کو جو ہے وہ انکلوڈ کرتا ہے. اس میں جو ہے وہ کافروں کے لیے وعید ہے اور مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے بشارت ہے. پھر جو ہے جو اس سے اگلی آیت ہے وہ 26 میں، اس میں مچھر کی مثال ہے. اس سے آیت نمبر 27 میں گمراہ کون ہے، اور آیت 28 اور 29 میں کفر کیسے. تو یہ 4 مضامین جو ہے وہ چوتھے صفحے میں ہمارے سامنے آئیں گے. آج کا مضمون جو ہے وہ وعید اور بشارت پہ ہے. تو ایک بار اس کو ہم سمرائز کریں تو وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون اور کفر، اور شارٹ میں ہے وعید، مچھر، گمراہ اور کفر. تو اس کا تعارف لیتے ہیں ہم اپنے چوتھے صفحے کا اور لیسن 13 کا. جیسے اس میں ہے جو پہلا اشارہ ہے، اس کا جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ وعید اور بشارت پہ ہے. جو پچھلی آیات، اس میں پچھلی آیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس کی جو ہے کنٹینیوشن ہے، مضمون جو ہے وہ اس کا تسلسل ہے. آیت مبارکہ تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے کہ ہم نے اس کو اپنے بندے پہ نازل کیا ہے، تو اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اس کے لیے سب جو اپنے جو ہیں ان سب کو، جو بھی تمہارے شہداء ہیں، جو بھی تمہاری گواہی دینے والے ہیں، جو بھی تمہارے بڑے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر لو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو. اس کے اگلا مضمون جو ہے وہ یہاں سے آگے شروع ہے: فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا. اور تم نہیں کر سکو گے اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. تو اس میں آگے ہم چلیں گے کہ اب اللہ تعالیٰ قرآن کو قبول نہ کرنے والوں کو دھمکی دے رہا ہے، اور جنہوں نے اسے قبول کیا ان کو خوشخبری دے رہا ہے. یعنی کہ پھر یہاں پہ
دو کلاسیں بن گئیں، ایک جنہوں نے قبول کیا اور شک نہیں کیا، وہی شروع کی جو آیت ہے جسے ایک مسلمان کسی یہاں پڑھتے ہیں قرآن پاک کے شروع میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں کوئی شک ہے، تو یہ وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ علیحدہ کیا جا رہا ہے کہ جن کو اس کے بارے میں شک ہے، ان کو چیلنج بھی کیا گیا، وہ یہ کام نہیں کر سکے، تو کہا کہ پھر ان کا انجام کیا ہوگا. دو ہوتے ہیں شک یا اس میں جو کرنے میں، ایک تو عقیدے کے طور پہ ہوتا ہے، جو کہ الحمدللہ جب کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، ایمان لے کہتا ہے، تو اس کو شک نہیں ہوتا. ایک عملی طور پہ ہوتا ہے کہ وہ زبانی طور پہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور جو اس کے مضامین ہیں وہ اللہ کے مضامین ہیں. اور قانون جو ہے نا اللہ، یہ صرف جو ہے وہ قرآن پاک یہ نہیں ہے کہ اس کو چوم لیا جائے، یا جو بیٹی کی شادی ہے اس کے سر پہ رکھ کے اس کو کر دیا جائے، یہ قسم اٹھانے کا موقع ہے تو اس کو جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جائے، یہ اس کو بڑے تبرک کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ غلافوں میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا جائے. اصل جو ہے اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. اگر اس پہ شک نہیں ہے، یہ تو پوری ہدایت کی کتاب ہے، اس میں تو بے شمار، اور یہ پھر انسانوں کے لیے آزمائش ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہو، ان کے لیے تو بہت بڑی آزمائش ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں، لیکن جب قرآن کے قانون کی بات کی جائے تو ان کے گلے جب بند ہونے شروع ہو جائیں، تو وہ بھی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو شک نہیں ہے، واقعی ان کو شک ہے، اور وہ پھر وہ قانون بناتے ہیں جو کہ اللہ کے قانون کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، تو جو کہ وہ ظلم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ظالم بھی کہا ہے، فاسق بھی کہا ہے، کافر بھی کہا ہے. جن لوگوں کا یہ رویہ ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، تو ہم اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور پھر اس وعید کو بھی اپنے سامنے رکھیں، اور پھر وہ جو ایمان لانے والے ہیں، اور ہر ایک کا اپنا ایک درجہ، اپنی رسپانسبلٹی، اپنی پوزیشن ہے. تو اللہ تعالیٰ جب انسان سے حساب لے گا تو اللہ تعالیٰ حساب ایک وہ سب کا حساب ایک جیسا نہیں ہوگا. اس میں یہ ہوگا کس کو کتنی اللہ تعالیٰ نے فہم دیا، کتنی عقل دی، کتنی صلاحیتیں دی، کتنی پوزیشن دی، کس حد تک اس کو امپلیمنٹ کر سکتا تھا، پھر اس نے امپلیمنٹ نہیں کیا. تو وہ جو ہے وہ ایک حساب بالکل مختلف ہوگا. اس میں جو ہے نا وہ جو فیکٹرز ہوں گے، وہ مختلف فیکٹرز جو ہوں گے اس میں لگے ہوں گے کہ کون کس رسپانسبلٹی میں تھا، اس کی کیا ذمہ داری اس نے پوری کی یا نہیں. تو انشاءاللہ اسی چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کا مطالعہ کریں گے. تو یہ دوبارہ ہے کہ اس میں جو مضامین ہیں ان دو آیات میں، آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 25 میں، اس میں وعید ہے انکار کرنے والوں کے لیے، اور بشارت ہے ایمان والوں کو. جنت میں عزت اور عظمت کا بیان ہے، اور جنت کی نعمتیں ہیں، نہریں، پھل، پاکیزہ بیوی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کا رہنا. تو اس میں ایک اور چیز جس کو ہمیشہ انالائز کرتے ہیں ہم، کہ ایک جو لائن ہے اس میں تقریباً 9 الفاظ آتے ہیں. ان میں سے 2 الفاظ نئے ہیں پہلی لائن میں، اور جو دوسری لائن میں 3 ہے، تیسری میں بھی 3 ہے، چوتھی میں 1 ہے، پانچویں میں 3 ہے. یہ لفظ ہی 1 ہے یہاں پہ، تو یہ 3 سے کم ہے. تو ایوریج ہم نے کہا کہ ہم نے ابھی تک جو قرآن پاک سیکھا ہے لیول 1 میں، اور ابھی تک جو ہم جو یہاں پہ آج سبق نمبر 13 پہ ہیں، 12 میں پڑھ چکے ہیں، تب جو تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے نئے الفاظ کی جو کہ ہر لائن میں آتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم محنت کر کے اس کو پڑھیں گے، اور پھر جو یہ انشاءاللہ جب یہ کورس ہمارا مکمل ہوگا لیول 2، تو اس میں جو کلیم کیا گیا کہ آپ کو 80% الفاظ قرآن پاک کے آ جائیں گے، اور لیول 3 مکمل کریں گے تو 90% الفاظ جو ہم جان چکے ہوں گے. تو اس میں ہم اس کا ترجمہ اور شرح لیں گے. سب سے پہلے جو ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی جو وہ ترجمہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو ڈرو آگ سے، الَّتِي جو ایندھن ہے، وقودها الناس والحجارہ جس کا ایندھن ہے کون؟ پتھر اور انسان اور پتھر. اعدت للکافرین، اور جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اب یہ ہم دو پہلے الفاظ کو لیتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا. تو جیسے آپ کے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو لم ہے وہ ڈڈ ناٹ ہے، اور جو لن ہے وہ ول ناٹ ہے. تو یہ تفعلون ہے، اور لم کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، تو یہ بھی تفعلون ہے، اور لن کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. تو یہ لفظ بن گئے فَإِن، پس اگر، فَإِن، ان ہم نے ان کو یاد کرنے کے لیے جو جملہ ہم نے سیکھا تھا وہ تھا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے. تو ان جو ہے وہاں سے اگر، ان لم تفعلوا، تم نہ کر سکتے، ڈڈ ناٹ، یو ول ناٹ ایبل ٹو ڈو، یو ڈڈ ناٹ. تو اور ولن تفعلوا، یو ول ناٹ. جب کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا،
تو اگر قرآن کو مثل نہ بنا سکے، یعنی کہ قرآن کو مثل آپ تم جو ہے وہ آیت نہ لا سکے، تو یہ زمانہ ماضی میں ہے، گزرے ہوئے زمانے میں. اور پھر ولن تفعلوا، اور ہرگز نہ بنا سکو گے یعنی مستقبل میں. اور یہ چیلنج آج تک موجود ہے، آج تک موجود ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں مختلف ممالک ہیں، ہمارا اپنا ملک ہے، ہم قانون سازی کرتے ہیں. جب ہم قانون سازی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کرتے ہیں تو ہم جو اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ اچیو نہیں کر سکتے. اور ڈائریکٹلی اگر جو آج تک اس نے اس چیلنج کا جواب نہیں دیا. اور جیسے ہم نے پچھلی آج میں پڑھا تھا کہ قریش نے جو ہے وہ عرب کے کافروں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں کی ہیں اور بہت بڑی حد تک گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہ اس زمانے میں جو کلام تھے وہ اپنی ایک پرائم پہ تھا، اور یہ معجزہ ہے قرآن پاک، وہ جو ہے اس کے مقابلے میں ایک آیت بھی بنا کے نہ لا سکے. تو اس میں پھر یہ کہہ کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم نہ بنا سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ بنا سکے ہو اور نہ بنا سکو گے. اب اس کے بعد اور اس کی مثل بنانے سے عاجز ہو، یہ دوسری پیشین گوئی ہے کہ اس کے مثل آئندہ بھی ہرگز نہ بنا سکو، یعنی قیامت تک کے لیے یہ چیلنج اپنی جگہ برقرار ہے. پس یعنی نتیجتاً فتقو، تو ڈرو، فتقو النار، تو آگ سے ڈرو. تو یہ پھر کون سی آگ؟ آگے آگ کو ڈیفائن کیا گیا، یہ کون سی آگ ہے. فتقو، تو ڈرو آگ سے، اللہ تعالیٰ اس سے انسان ڈرا. فتقو، تو بچو. یعنی جب یہ بات خوب ظاہر ہو گئی کہ قرآن معجزہ ہے اور اس پر ایمان لاؤ گے تو ایمان لا کر بچو گے. اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر آگ سے ڈرو. یہ دنیا کی نہیں، دوزخ کی آگ ہوگی، جو دنیا کے آگ سے کہیں زیادہ تیز اور جلانے والی ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کرامی ہے، فرمایا تمہاری یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. یعنی کہ وہ 70 ٹائم جو ہے وہ اس آگ ہے وہ اس آگ سے زیادہ جو ہے وہ تیز ہوگی، زیادہ جلانے والی ہوگی. یہ صحیحین میں ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. دوسری یہ کہ اللہ تھی جو وقودها الناس والحجارہ، کیونکہ نار مؤنث ہے تو یہاں پہ جو اس میں ضمیر آئے گی وہ مؤنث کے دین ہا آ رہا ہے. اور یہ بھی جو ہے اللہ جی نہیں ہے، اللہ تی آئے گی اس وجہ سے کہ نار جو ہے مؤنث ہے، آگے صیغہ جو ہے وہ مؤنث کے ہی آئیں گے. اللہ تی جو وقودها الناس والحجار، وقودها ایندھن اس کا، ہا اس کا، وقود ایندھن، ناس انسان، والحجارہ اور پتھر. تو جس کا ایندھن جو ہے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن جو ہوں گے انسان اور پتھر. اس پہ ذرا غور کرتے ہیں. یہ الفاظ آگ کے مزاج کو ظاہر کریں گے جس سے قرآن کو ان جھٹلانے والوں کو ڈرایا گیا ہے. ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آگ کی مرغوب ایندھن کیا ہوں گے؟ اول تو لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے، ان کے اندر کفر اور شرک کا مواد موجود ہوگا. انہی کے جسموں سے یہ آگ اپنے اصلی رنگ میں بھڑکے گی. اور دوسرے درجے پہ اس کے ایندھن جو ہے وہ پتھر ہوں گے. یہاں بڑی اہم چیز ہے، اس کو آپ ذرا نوٹ کیجیے گا کہ پتھر کون سے ہوں گے؟ جو معبود کی حیثیت سے دنیا میں پوجے گئے یا پوجے جا رہے ہیں، کہ ان کی پرستش کے سبب سے شرک کا وہ آتش گیر مادہ کچھ نہ کچھ ان کے اندر بھی پیدا ہو گیا ہوگا، جو اس آگ کی محبوب غذا ہوگی. جہاں شرک ہوگا وہاں پہ یہ آگ بہت بھڑکے گی. اور جتنے گناہ ہوں گے، جس حد تک گناہ ہوں گے، جس میں دل میں جس حد تک شرک ہوگا، اسی حساب سے یہ آگ اس کو جلائے گی. الحجارہ سے مراد وہ تراشے ہوئے پتھر ہیں جن کو دیوی دیوتا کی حیثیت سے پرستش ہوتی ہے. ان کو دوزخ میں پھینکنے سے مقصود دراصل ان کو عذاب دین نہیں، بلکہ ان کے پرستاروں کو کے عذاب میں اضافہ کریں. یعنی کہ دنیا میں یہ ان کو پوجتے رہے اور آج جہنم میں ان کے ساتھ جرنے. ان کو دکھایا جائے گا کہ جن کے آگے یہ دنیا میں ڈنڈوت کرتے تھے، اٹھک بیٹھک کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، جن کی ضیافت کے لیے دودھ اور حلوے پیش کرتے تھے، آج ان کے کیا گت بن رہی ہے. کفر کے شعار کی توہین سے مقصود دراصل کفر کی توہین ہوتی ہے. یعنی کہ ان کو یہ دکھایا جائے گا کہ یہ ان کی حیثیت ہے جن پہ تم اعتماد کر کے بیٹھے تھے اور جن کو تم پوجتے تھے. اعدت للکافرین، یہ جو ہے وہ تیار کی کافروں کے لیے. دوبارہ یہ آگ کے بارے میں ہم یہ عدت تیار کی، یہ آگ تیار کی ہے، یہ میں آپ سامنے پیش کر چکا ہوں، یہ حدیث پاک. اس کو آگے ہم جہنم کی آگ کے بارے میں 3 احادیث ہیں جو آپ سامنے رکھوں گا، اس میں ہمارے سامنے کہ یہ آگ کیسی ہوگی. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں سب سے کم عذاب وہ اس شخص کا ہوگا جو 2 جوتیاں اور تسمے، جس کو 2 جوتیاں جس میں آ کے پہنائے جائیں گے، اور اس سے اس کا دماغ ایسا جوش مارتا ہوگا جیسے دیگ جوش مارتی ہے، اور وہ خیال کرے گا کہ مجھ سے زیادہ سخت عذاب کسی کو نہیں.
حالانکہ وہ باتبار عذاب سب سے کم ہوگا۔ دوسری حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جہنم کی آگ 1000 برس تک دھکائی جائے گی یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، دھکائی گئی، پھر 1000 برس تک اس کو اور دھکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک اور دھکائی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ اور وہ بالکل تاریخ اور سیاہ ہے، یعنی کہ آلریڈی وہ جہنم کی آگ تیار ہے، اور 3000 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو ہے اس کو دھکایا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے۔ تو پہلے وہ سرخ تھی، پھر وہ سفید ہوئی، اور پھر جو ہے وہ کالی ہوگی اپنی شدت کی وجہ سے۔ دوسری حدیث پھر حضرت نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انوکھ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انذرتکم النار، یعنی میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے یہی الفاظ فرماتے رہے، یعنی بار بار فرماتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلند آواز سے فرمایا کہ آپ کی آواز مبارک کو بازار والے سن سکتے تھے۔ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے ہیں تو آپ کو جہنم اور جنت دکھائی گئی ہیں، آپ نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور آپ کی اس کی شدت، حدت اور اس کے عذاب کا آپ کو علم ہے۔ اس لیے آپ جب مسلمان سے جب اپنے صحابہ سے بات کی تو آپ نے ان کو ڈرایا اس سے کہ یہ جو ہے نا اس سے ڈرو، اس سے انذرتکم نارا کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی آگ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آگے اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، 1400 سال سے اب تک کوئی بھی قرآن کے اس کا جواب چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ عربی لغت کی فصاحت اور بلاغت کے ماہر تھے۔ اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے جنگیں تک کی، مگر وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی یعنی اس چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ اگر وہ کر سکتے تو اس وقت کر لیتے تو انہیں اتنی مشکلات سے نہ گزرنا پڑتا۔ لیکن وہ تو جو تھے، اگر آپ معرف القرآن کا مطالعہ کریں ان آیات کا تو بڑی تفصیل کے ساتھ اعجاز قرآن کے نام سے انہوں نے کوئی 10 جو ہے وہ پیراگراف لکھے ہیں، اس پہ خاصا لمبا انہوں نے مضمون لکھا ہے، اور اس پہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو کافر تھے مکہ کے، ابو جہل اور یہ سب لوگ، یہ چھپ کے قرآن پاک سنتے تھے، یہ ان کو قرآن پاک بہت مانوس لگتا تھا، لیکن مین یہ تھا کہ عصبیت کی وجہ سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو آج بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کئی لوگ جو ہیں وہ قرآن پاک کو سن کے اس کی جو ساؤنڈ جو ہے اس سے ہی ایمان لے کے آ جاتے ہیں، کہ اس کے مضامین سے ایمان لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ 1400 سال کی پہلے ہی جو ہے یہ کتاب نازل ہوئی تھی، لیکن آج تک کے جو معاملات ہیں ان کو یہ ایڈریس کرتی ہے، اور وہ چیزیں یہ بتاتی ہے جو کہ اس وقت بتائی گئیں، جو کہ آج انسان نے اس کو جو ہے اس کی اویئرنیس ملی ہے، انسان نے اس کے بارے میں معلوم کیا جب کہ اس کے پاس کوئی سائنسی سوفسٹیکیشن موجود تب جا کے، لیکن اس وقت یہ ان چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، جب وہ پڑھتے ہیں تو وہ ایمان لے کے آتے ہیں کہ یہ یقیناً جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو اس کو جان سکے اس ٹائم فریم کے حساب سے۔ تو آگ اس میں جو ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، آگ لکڑی وغیرہ سے جلائی جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ جو ہے کا ایندھن خود انسان ہوگا، یعنی اس کے جسم کا ذرہ ذرہ جل اٹھے گا، جس سے تکلیف کئی گنا ہوگی۔ وہاں پر پتھر بھی ایندھن ہوں گے، جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے۔ جہاں یہاں پر جن پتھروں کا ذکر ہے وہ شاید اس سے مراد بت ہیں۔ ان بتوں کو دیکھ کر انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ ان کی جھوٹے بتوں کی عبادت کی وجہ سے وہ اس آگ میں جل رہے ہیں، اور بت بھی ان کے ساتھ جل رہے ہیں، اور اس کی ہم مشق کرتے ہیں اس کی۔ اور معاذ آپ 3-4 بھائیوں کو جو ہے وہ آپ انمیوٹ کر دیں تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ مل کے اس کو پڑھ سکیں۔ جن پارٹیسپینٹس نے ہاتھ اٹھایا ان کو آپ انمیوٹ کر دیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، لَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، فَاتَّقُوا النَّارَ، اور تو ڈرو آگ سے، تو ڈرو آگ سے، ڈرو آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر، الَّتِي وَقُودُهَا الناس والحجارہ، اور جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر، اعدت للکافرین، اور تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اعدت للکافرین، جو تیار کی کی گئی ہے کافروں کے لیے۔
اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا بس ہرگز تم نہ کر سکے گے اور ہرگز تم ہرگز نہ کر سکو گے. پس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو ڈرو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. تو ڈرو آگ سے جس کا ایندھن آگ اور انسان اور پتھر ہوں گے. وَعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وَعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. جزاک اللہ خیر جی. آگے چلتے ہیں. میں اس کو پڑھوں گا, اس کا ترجمہ کروں گا, پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا. اور آپ خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک کہ ان کے لیے باغات ہیں, بہتی ہیں, ان کے نیچے نہریں. جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے, قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. تو وہ کہیں گے یہ وہی تو ہے ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے, حالانکہ انہیں دیا گیا تھا اس سے ملتا جلتا, اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیوی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اب ان آیات کو دیکھتے ہیں. بشارت ہم اردو میں سالتے بشر, بشارت خوشخبری, الذین ان لوگوں کے لیے عمل الصالحات جنہوں نے عمل کیے نیک. اس میں نیک اعمال میں ایک حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ عمل صالح وہ ہے جس میں 4 چیزیں ہوں. یہ آپ یاد رکھیے گا. علم 1, نیت 2, صبر اور اخلاص. یہ اگر 4 چیزیں کس چیز میں ہیں تو وہ عمل جو ہے وہ عمل صالح کی بہت اچھی ڈیفینیشن ہے جو کہ پڑھنے کے لیے ملی تفسیر سے, کہ 4 چیزوں کی علم ہوگا, نیت ہوگی, صبر ہوگا اور اخلاص ہوگا, تو وہ عمل جو ہے عمل صالح ہوگا. ایک دوسری جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے, وعامل الصالحات پڑھ کر فرمایا کہ عمل صالح کے یہ معنی ہے کہ ریاض سے خالی کر کے خالص لوجہ اللہ کرے, یعنی کہ یہ جو عمل ہے صرف اللہ کے لیے. آپ کو میں یاد کراؤں جو سورہ ملک کی جو دوسری آیت ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا هو العزیز الغفور. کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا کہ دیکھ کے آزمائے کہ تم میں سے کون عمل صالح کرنے والا ہے. جو مینلی ہماری آزمائش ہے, جو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, جیسے موت اور زندگی کو پیدا کیا, یعنی کہ ہمیں پوری حیات جو دی ہے ہر انسان کے لیے اور اس کائنات کے لیے, اس کا ایک مقصد فرمایا ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے, صالح عمل کرتا ہے. تو یہ دونوں ہمارے سامنے قول رہے ہیں حضرت معاذ کا, عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کہ جو صالح عمل ہے اس میں 4 چیزیں ہیں, علم ہے, نیت ہے, صبر ہے, اخلاص ہے. اور اس کو اور بہت ہی سمرائز کیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ عمل صالح کیا ہے جو ریاض سے خالی ہو, وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے. تو اس میں ہے کہ ان لہم جنات تجری, تو اس میں جو ہے ان کے لیے جنات ہوں گی, ان لہم جنات. تو جنت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے, امام ترمذی نے اس کو روایت کیا کہ جنت کی مٹی نہایت پاکیز اور پانی نہایت شرعی ہے. یاد رکھو جنت بالکل ہموار میدان ہے, اس کے درخت تسبیح, تمہید اور تکبیر ہیں. مجھے ایک اور ورشن اس کی حدیث کی یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ الرحمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسیج دیا تھا کہ اپنی امت کو جا کے بتا دو کہ جنت کی مٹی نہایت پاکیزہ اور پانی نہایت شرعی ہے, اور جنت بالکل ہموار میدان ہے, اس کے جو درخت ہیں وہ اس میں تسبیح ہے, تمہید اور تکبیر ہے. اللہ کے رسول کی ایک اور دوسری حدیث ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ جو ہے پلانٹیشن ہو جاتی ہے جنت کے اندر. تو جو ہم اس دنیا میں جو نیک کام کر رہے ہیں, جو نیکی کر رہے ہیں, ذکر اذکار کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ, وہی بغیر ریا کے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو وہ جو ہے درخت ہے, وہ ہم اپنی جنت خود بنا رہے ہیں. یہاں سے ہمارے نیک اعمال ہماری جنت ہیں,
اور برے اعمال جو ہے وہ دوزخ ہیں. وہ جو ہے وہ جو اعمال ہے وہی ان کی اسٹرکچر جو ہے وہی جو ہے وہ ہم آگ اکٹھے کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جو لوگوں کا جو ہے مال غلط طریقے سے کھاتا ہے وہ اپنا پیٹ جو آگ کے ساتھ بھرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ جو وہ مال جو جس کی ذکر ہے اس کو کنز کہا گیا. اور فرمایا کہ یہ دوزخ میں انسان کا مال ہوگا, یہ تو پایا جائے گا, اس کی پیشانیوں کو اور پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا. یہ کیا یہ دنیا میں جو ہمارے سامنے ہے یہی دنیا ہماری جنت ہے اور یہی دنیا ہماری جہنم ہے. ہم دیکھیں اس میں کیا کام کر رہے ہیں. اگر ہم جنت والے کام کریں گے تو وہ ہمیں وہاں پہ مل جائیں گے, اور جو جہنم اللہ تعالیٰ نے کہا نا جنت تمہارے اعمال کے بدلے میں ہے. جب وہاں پہ انسان پہنچے گا جن تم نے اعمال کیے تھے یہی تمہاری جنت ہے. تو ہم جو ہے وہ آج اس کا جائزہ بھی لیں, اس پہ غور بھی کریں کہ ہم کون سے کام کر رہے ہیں. اگر ہم جنت والے کام کریں الحمدللہ, اگر ہم ایسے کام کریں جو اللہ کو ناراض کریں تو رک جائیں اس سے, کیونکہ ہم اپنے لیے خود جو ہے وہ آگے بھیج رہے ہیں. اور یہ جو آیت مبارکہ ہم جس کے جو زیر مطالعہ ہے وعملوا الصالحات, تو الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس فکرے کو اس آیت کے حصے کو اگر دیکھیں تو قرآن پاک میں جتنے وعدے کیے گئے ہیں, اب یہ جو ہے نا عامل الصالحات کے بعد ایک وعدہ آگے چل رہا ہے کہ ان کے لیے کیا ہوگا, تو وہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ نہیں کیے گئے. جہاں بھی یہ کیے گئے ان کے ساتھ عامل الصالحات آئے, یا عامل الصالحات کی پوری ایک فہرست آئی ہے 1 2 3 4 5 6, جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے یہ کام کیے ان کے لیے جنتیں ہوں گی. جیسے یہاں پہ سارے اعمال کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا گیا, وعملوا الصالحات. تو ان الذین آمنوا جو پہلی چیز ہے, جو پہلی شرط ہے وہ ایمان کی ہے, اور دوسری جو ہے عامل الصالحات کی ہے. اگر انسان بڑا اچھا کام کرتا ہے لیکن اس کی بیک پہ ایمان نہ ہو تو وہ بھی عامل الصالحات میں شامل نہیں ہوگا, کہ ایمان شامل نہیں ہے. اگر ایمان ہو اس کا عمل صالح نہ ہو تو وہ بھی ناکام ہوگا. 2 چیزیں چاہیے, ایمان بھی چاہیے, عمل صالح بھی چاہیے. پھر ان کے لیے جو ہے وہ یہ وعدے ہیں جو یہاں کیے گئے ہیں کہ ان لہم جنات, کیوں کے لیے جنتیں ہوں گی. کیسی جنتیں ہوں گی ان کو آگے ڈیفائن کیا گیا, تجری من تحتہا الانہار, بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں. کلما, اب دوسری چیز کیا ہوگی ان کے ایک رہائش آئے گی, ان کے رہنے کا جو ماحول ہے اس کے بارے میں فرمایا دیا گیا کہ ان کے مکانات ہوں گے, باغات ہوں گے, اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. کلما رزقوا منہا من الثمرات رزقا, اور جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے, تو ثمرات ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, اس کو رزق بھی ہم پڑھ چکے ہیں. قالو, تو وہ کہیں گے, اب یہ جو ہے نا وہ دوسرا پارٹ آ گیا کہ جب دیے جائیں گے تو جنت والے وہ کیا کہیں گے اس کے بارے میں, ان کے ایکسپریشنز کیا ہوں گے. قالو, وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے. اوتوا بہ متشابہا, حالانکہ انہیں دیا گیا تھا اس سے ملتا جلتا. ولہم فیہا, اور ان کے لیے اس میں ازواج مطہرۃ, پاکیزہ بیوی ہوں گی. وہم فیہا, اس میں آگے میں چلتا ہوں, یہ آلریڈی فاتو بصورت آتو ہمارے پڑھ چکے ہیں. ولہم فیہا, اور ان کے لیے اس میں ازواج مطہرۃ. اب ازواج جو ہے اس کے جوڑا بھی, اس کے ترجمہ جوڑا بھی ہے. یعنی جوڑا کیا ہے کہ یہ لفظ شور اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. شور کے لیے بیوی زوج ہے, اور بیوی کے لیے شور جو ہے وہ زوج ہے. یعنی جو دونوں ایک دوسرے کے زوج ہوتے ہیں. ازواج یعنی کہ جوڑے ہوں گے پاکیزہ. وَلَهُمْ فِيهَا مُطَهَّرَةٌ, پاکیزہ اردو میں طہارت استعمال کرتے ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور ان کے لیے خوشخبری کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں یہ دونوں یہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان پہ اکرام کرے گا, اور وہ ہمیشہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور اس باغات میں ہمیشہ وہ رہیں گے. اور جنت کی ملنے والی نعمتیں الگ الگ قسم کے پھل ہیں, جس کو ہم فردر اس پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہر قسم ہر وقت جو ہے کھانے کے لیے سرپرائز دے گا. جو پھل کھائیں گے اس کا ہمیشہ ایک ڈفرینٹ جو ہے وہ ذائقہ ان کو مزہ آئے گا. تو وہ ان کے لیے جو پاکیزہ بیوی ہوں گی, یعنی جسمانی طور پہ پاک ہوں گی, اخلاقی طور پہ پاکیزہ ہوں گی, یعنی دونوں کے لیے جیسے نے کہا جوڑے ہوں گے جو پاکیزہ جوڑے ہوں گے. ہم فیہا خالدون, اور وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے, یہ جنت ان سے جو خلد جو ہے نا وہ ہمیشہ کو کہتے ہیں. خالدون ہمیشہ رہیں گے. اور وہ اس میں یہ جو ہے وہ اب انسان کے لیے یہ انتہائی جو ہے وہ یہ میسیجز, یہ قرآن پاک, یہ ہدایت کی کتاب, یہ معلومات پہنچنے کے بعد اگر انسان
انتہائی بیوقوفی ہوگی کہ تو اس دنیا کی چھوٹی سی زندگی کے لیے اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کھو دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ہمیں ایک مثال پیش کی تھی۔ آپ نے پانی میں انگلی ڈبوئی اور کہا کہ یہ جو پانی اس انگلی کے ساتھ لگا یہ دنیا ہے، اور جو سمندر ہے یہ آخرت ہے، یعنی اس کی کوئی ریشو نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے۔ تو اس تھوڑے سے اس پانی کے قطرے کے لیے انسان جو ہے وہ اس کے لیے تیاری کرے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی پرواہ نہ کرے۔ یہ تو یہ ٹپکا ایک جب قطرہ تو یہ کبھی ٹپک جائے گا، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، نہ وہاں موت آئے گی نہ وہاں سے نکلیں گے، بلکہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے رہیں گے۔ لیکن اس کے درجات وہ آج ہم نے اٹین کرنے ہیں، آج ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ جو آج کی ہماری محنت ہوگی اللہ کے ذکر کی، دین کی، اللہ کی کتاب کے مطابق جو ہے تعلیمات میں زندگی گزارنے کی، تو وہ محنت ہوگی جو کہ ہمیں وہاں پہ کام آنے والی ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں اور میں آپ سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک، اگر یہاں پہ آپ لفظ دیکھیں روزی کو یہ جب رے پہ رادا کو ہوگا تو یہ ایکٹیو وائس ہوگا، اور جب واؤ پہ پیش آ جائے گا تو روزی کو جو ہے یہ پیسیو وائز ہو جائے گا۔ جب ایکٹیو وائز ہے تو ہم اس کو ارادہ کا کو ایسے اس کو اپنے ہاتھ کا یہ والا اشارہ کرتے ہیں ارادہ کا، اس طریقے سے۔ اور جب روزی کو کریں گے تو ہم اس کو یہ الٹا دیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں جو ہے آپ لیول 4 یا لیول 5 میں پڑھیں گے مجہول کو، اس کو عربی میں مجہول کہتے ہیں اور ایکٹیو وائز کو معروف کہتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلے لفظ پہ پیش آ جاتی ہے۔ ویسے اس میں آگے ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک لفظ اور آیا ہے اوتو فاتو جو تھا وہ ایکٹیو تھا، اوتو الف پہ پیش آ گیا تو یہ پیسیوائز ہو گیا۔ تو اس میں ہمیں جو ہے وہ 3 عنوان ملے ہیں پچھلی 3 آیات مبارکہ میں۔ ایک تو توحید اس میں کہا اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ دوسری رسالت تھی جو اللہ تعالیٰ کا نزلنا علی عبدنا، ہم نے اس کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ اور تیسری آخرت ہے، نار اور جنات کا جو اس میں ذکر ہے کہ وہ آخرت میں جہنم اور جنت دونوں۔ تو یہ 3 ہی مضامین ہیں جو قرآن پاک میں تسلسل سے آئے ہیں۔ ایک تو توحید ہے، دوسری رسالت ہے، اور تیسری جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو یہ ان تینوں کا اس میں ذکر میں ملتا ہے۔ اور ایک اور اگر آپ چیزیں دیکھیں تو یہاں پہ جب ایک تسلسل کے ساتھ مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا تیسرا رکوع جا رہا ہے۔ تو یہ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ جنت اور جہنم کا یہاں پہ ذکر آ رہا ہے، یعنی کہ جو رزلٹ ہے اس کے بارے میں یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ جہنم والوں کا بھی ذکر آیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے لیے جو ہے وہ نار ہوگی، فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین۔ اور لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور پھر یہ پوری آخر تک چلتی ہے۔ تو جب جہنم کے بارے میں تب پاس اگر نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اللہ آگ سے جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور دوسری بات جہاں پہ جو رزلٹ آیا ان لوگوں کو جو اقرار کرنے والے، پیچھے کلاسیفیکیشن آ رہی تھی مثال کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا میں نے ہدایت بھیجی ہے، پھر کہا اس میں شک نہ کرو، پھر چیلنج کیا تھا کہ اس جیسی کوئی آیت بنا، پھر کہا کہ نہیں بنا سکو گے، تو جو نہیں بنا سکو گے پھر تمہارا یہ اشر ہوگا۔ تو وہ لوگ جنہوں نے قبول کیا اور انہوں نے اس پہ شک نہیں کیا اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق کیا، یہاں بشر الذین آمنوا جو ایمان لائے، یہاں پہ رکے نہیں ہیں، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے باغات ہوں گے، بہتی ہوں گے ان کے نیچے نہریں، جب بھی وہ کب دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم پہلے دیے گئے تھے، اس سے پہلے حالانکہ انہیں دیا گیا تھا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے پاکیزہ بیوی ہوں گے، پاکیزہ جوڑے ہوں گے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں اب جو ہمارا تیسرا حصہ آتا ہے وہ ہم اس میں سے اسباق، دعا اور پلان کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ تو اس میں بڑی اہم دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے سورہ میں سکھلائی ہے یہ آیت کہ اللہم انی اسألک الجنہ، کہ اللہ میں جو ہے وہ سوال کرتا ہوں جنت کا، وما قرب علیہ من القول والعمل، اور اس کا ایسی بات کا عمل کا جو جنت سے قریب کرے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری آگ سے، وَمَا قَرَّبَ عَلَيَّ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ، اور ایسی بات اور عمل سے جو اس کے قریب کرے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں کہیں، قول اور عمل دونوں کا، یعنی جو قول ہے جو ہم بات کرتے ہیں یہ بھی ہمیں جو جنت سے نزدیک کرنے والی ہے اور جہنم سے بھی نزدیک کرنے والی ہے، اور عمل بھی جو ہے وہ جنت کے بھی قریب کرنے والا۔ ہم جو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قول اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں جنت کے نزدیک کر دے، اور ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس سے اعوذ بھی کا ہم پناہ مانگتے ہیں اس سے، اس قول اور عمل سے جو ہمیں جہنم سے قریب کر دے۔ تو ہم جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں
پھر ہم احتساب کرتے ہیں کہ ہماری ڈیلی لائف کیا ہے, کیا وہ عمل کر رہے ہیں جو ہمیں جنت کے قریب کرنے والے ہیں, یا ان عملوں سے بچ رہے ہیں جو ہمیں جہنم سے قریب کرنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم پلان کرتے ہیں. جو میں نے آپ سامنے عمل الصالحات میں کہا تھا, اس میں پہلا جو معاذ نے کہا تھا وہ عمل علم کہا تھا, علم. تو جتنا ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے اور جتنا ہمارا یہ مطالعہ مضبوط ہوگا, اسلامی تاریخ کا, احادیث کا, صحابہ کی سیرت کا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا, اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. علم جو ہے وہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے. اور اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے دوسری نیت تھی اور صبر تھا. تو جتنی ہم خالص, اور حضرت عثمان کا قول کا لوجہ اللہ, صرف اللہ کی رضا کے لیے, تو وہ جو اتنا جو ہے ہمارا یہ عمل جو ہوگا ہمیں جنت سے قریب کرنے والا ہوگا. تو یہ ہم پلان کریں گے اس کو, اور پھر اس کی تبلیغ بھی کریں گے, دوسروں کو بھی بتائیں گے. اور دوسروں کو بتانے یہ ہے کہ دعوت جو ہم لوگوں کو جو دیتے ہیں اس میں یہی ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن پاک کی طرف بتاتے ہیں. یہ جو پروگرام بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو ہمیشہ ریپیٹ کرتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اس کو سیکھیں, قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھلائیں. اس کے آگے ہم چلتے ہیں اگلے حصے پہ, اور اس اگلے حصے پہ جو ہماری گرامر ہے اس حصے کی جو ہم نے مطالعہ کیا ہے اس میں اسماء ہے اور افعال ہے. اس میں جو اسماء ہے جو ہمارے سامنے ہے, الناس ہے, جو اسم ہے اس میں دو ہی چیزیں ہیں, فعل اور جمع. تو الناس یہ جو ہے اس کی جو واحد ہے وہ انسان ہے. اور اس کے بعد جو ہے ہجارہ, تو اس کی جو واحد ہے وہ حجر ہے, پتھر. اور اس کے بعد جو اگلا ہے جنات, تو جنات جمع ہے, اور جنہ جو ہے وہ اس کی واحد ہے جنہ, باغ. اور اس کے بعد جو ہے وہ انہار ہے, اور انہار جمع ہے, اور اس کی واحد جو ہے وہ نہر ہے. ثمرہ, اور اس کی جو جمع ہے ثمرات ہیں. ازواج, اس کی واحد جو ہے زوج ہے. تو جیسے میں نے کہا تھا زوج کا مطلب یہ ہے میاں, یا میاں ہو تو اس کی بیوی, بیوی ہو تو اس کا میاں, دونوں زوج کہلائیں گے. ازواج یعنی دونوں میاں بیوی. اور اس کے بعد آگے جو ہے ہم اس حصے میں دیکھتے ہیں کہ صحت مند افعال اس میں کون سے آئے ہیں. تفعلو, تفعلو فعالہ سے ہے, یہ 105 بار قرآن پاک میں آیا ہے. فعالہ یفعلو افعل, فاعل مفعول اور فعل, یہ ہم آلریڈی کئی دفعہ کر چکے ہیں, بار بار یہ آتا ہے. اور یہ ایکسٹینڈرڈ اس کی جو ہے وہ فعالہ ماضی ہے, یفعلو مضارع ہے, افعل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ امر ہے, اور پھر جو ہے فاعل ہے, مفعول ہے اور فعل ہے. تو اسی طرز پہ جو ہم پورے جو 6 کیز ہیں یہ ہمارے ہر ایک فعل کی پڑھتے ہیں. اس سے آگے گردانے فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یہ ہم گردانے ڈیولپ کر سکتے ہیں. ایسے یفعلو, یفعلونا, تفعلو, افعلو, تفعلونا, نفعلو. تو یہ اس کو ہم جو ہے وہ افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو, تو یہ ہم اس سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ہمیں صرف یہ کی ورڈز کی ضرورت ہوتی ہے, باقی ہم اس کو کر لیتے ہیں. اگلی جو ورب ہے اس میں صحت مند افعال ہے وہ کفر ہے. کفر, یکفر, اکفر, کافر, مغفور, کفر. اس سے اگلا فعل جو عملہ ہے, عملہ, یعملو, عمل, عامل, معمول, عمل. اس کے اگلا جو ہے وہ رزقا, رزقا, یرزقو, ارزق, رازق, مرزوق, رزق. یہ جتنے افعال ہیں ہم پڑھ چکے ہیں. یہ آپ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو ہم نے اس کی پوری پوری گردانیں کی ہیں. یہ سارے ان افعال کی, یہ والے نئے نہیں ہیں. یہ لفظ نیا ہے خالدہ, کہ ہمیشہ رہیں گے, نہ ہمیشہ کی ہے. یا خالدہ, یخلد, اخلد, خالد. اس کے بعد اس کی جب مفعول کوئی نہیں ہے, خلد. تو یہ جو ہے وہ ناصرہ کے وزن پہ ہے. یہ شروع میں یہ ہے کہ اس کی جو ہے یہ سمیع, ناصرہ, یہ ہمارے پاس فاتح, فے, ناصرہ, نون, ضربہ, ضاد, سمیع, سین. تو یہ کلاس ہیں, تین ہی کلاس, چاروں کلاسز میں یہ ورب آتے ہیں. یہ قرآن پاک میں 318 بار آیا ہے. عملہ 122 بار آیا ہے. رازقہ اور خالدہ 83 ٹائمز آیا ہے. اس کے بعد ہم لیتے ہیں کمزور افعال جو کہ جن میں واو, یا اور الف آئے ہیں. جیسے یہ تجری ہمارا ہے, تجری جو ہے یہ مؤنث ہے. جنات تجری, جنت مؤنث کیا ہے, جنات تجری. اس کا اگر ہم یہ مذکر لیں گے تو یجری آئے گا. تو یہ ہمارے پاس جرا, یجری, اجر, جارن, جریان. تو یہ اس کی جو ڈیٹیل بنے گی, یہ فرسٹ ٹائم ہمارے پاس آیا ہے اور یہ خدا کے وزن پہ ہے. اس کے بعد دوسرا ہے قالا. قالا ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں. قالا یقولو, کل, قائل, مقول, قول. اس کی بھی ہم ڈیٹیل میں گردانے کر چکے ہیں. تو اس کے بعد آتی, آتی ہم نے پچھلے دفعہ پڑھا تھا, فاتو بھی سورۃ پہ آیا تھا. یہ آتی, یاتی, ایتی, آتین, ماتی, اتیان. تو یہ اس کی گردان بنتی ہے. الحمدللہ آگے ہم جو ہے اس میں گرامر میں آئیں گے.
تو میں یہاں پہ بریک لیتا ہوں، اور جو اپنے معاذ کوئی اناؤنسمنٹ کرنا چاہیں یا کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ لیں. علم کے میں ہمارے اضافہ فرمائے. رب زدنی علما، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ جلدی جلدی پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس کو آپ جلدی نہ پڑھیں، مکمل ہونے دیں، اور آپ دعا کریں کہ میرے رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم اضافہ فرما. ہم بھی کوشش میں ہیں کہ ہم اس قرآن کو سیکھ سکیں. تو یہ بہترین دعا ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. تو آج کا جو ورڈ ہے وہ انشاءاللہ، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم نے اگر شاء چاہا اللہ نے، تو شاء سے جو ہے آج ہم نے جو یہ گردان جو ہم نے سیکھنی ہے. شاء اس نے چاہا. اس کی جو ہے وہ میں آپ کو ایکسرسائز کراتا ہوں. بعض ایک دو بھائیوں کو آپ اوپن کر لیں تاکہ ہم مل کے کر لیں اس کو، گردان کو. شاء اس نے چاہا، شاہ اس نے چاہا، اس نے چاہا، شاء ان سب نے چاہا، شاہ ان سب نے چاہا، سب نے چاہا، شیتا آپ نے چاہا، شیتا آپ نے چاہا، شیتو میں نے چاہا، شیتو تو میں نے چاہا، شیتم آپ سب نے چاہا، تم آپ سب نے آپ چاہا، سب نے چاہا، شینا ہم نے چاہا. شینا ہم نے چاہا. اچھا، مجھے یاد آیا کہ یہ ہم نے پچھلے لیسن میں کی تھی، تو اس کو دوبارہ اس لیے یہاں پہ رکھا گیا کہ آج جو ہم ایکسرسائز کریں گے اینڈ پہ، جو ہم اس کی ریوائز کرتے ہیں پول پہ، تو اس میں جو ہے نا شاہ سے ریلیٹڈ جو ہے نا ہمیں جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے میں نے اس کو یہاں ریپیٹ کیا. تو شاہ اس نے چاہا، شاہ اس نے چاہا، شاہ ان سب نے چاہا، شاہ ان سب نے چاہا، شیتا آپ نے چاہا، شیتا آپ نے چاہا، شیتو میں نے چاہا، تو میں نے چاہا، شیتم آپ سب نے چاہا، تم آپ سب نے چاہا، شینا ہم سب نے چاہا. شینا ہم سب نے چاہا. یشاء وہ چاہتا ہے، یشاء وہ چاہتا ہے، یشاؤنا وہ سب چاہتے ہیں، یشاء وہ سب چاہتے وہ ہیں، سب چاہتے ہیں، اشاء آپ چاہتے ہیں، اشاء آپ چاہتے آپ ہیں، چاہتے ہیں، اشاء میں چاہتا ہوں، اشاء میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، تشاؤنا آپ سب چاہتے ہیں، اشاء آپ آپ سب چاہتے ہیں، نشاؤ ہم سب چاہتے ہیں. نشاؤ ہم سب چاہتے ہیں. تو آگے ہم دیکھتے ہیں اگلا جو ہمارا جو ہے آگے جو ہے نا جو ابھی اگلے سبق میں آ رہے ہیں، تو وہ الفاظ ہیں جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اس میں. تو ان کو یہاں پہ ہم نے جو ایک اسٹینڈرڈ سٹائل اپنایا ہے. اچھے فائل، ماضی مضارع، امر اور فائل، مفعول اور فعل، اس طرز میں جو ہے ہم اس کو سیکھیں گے. یعنی انڈائریکٹلی ہم ریوائز کر رہے ہیں اس کو. تو یہ جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے اس کے جو ٹیبل ہے اس میں فتح، نصرہ، ضربہ، سمیہ، یہ صید مند افعال ہیں. اور جو ہمارے ویک لیٹرز ہیں، ویک کے فعال ہیں یہاں پہ وہابہ، یہ فتح کے اس پہ وزن پہ ہے، اور نصرہ کے وزن پہ ہے قالا دا، ضربہ کے وزن پہ ہے وعدہ، زادہ، حدا. اور پھر جو ریپیٹڈ ورڈز ہیں اس میں زنہ اور ذلہ ہے. زنہ نصرہ کے وزن پہ ہے اور ذلہ جو ہے وہ ضربہ کے وزن پہ ہے. تو ان کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے جملے بنائے تھے. اس میں جو پہلا جملہ تھا فتح، نصرہ، ضربہ کا، کہ اگر کتاب کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ، ورنہ مار پڑے گی، ضربہ، اس لیے سن لو، سمیہ. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابہ، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا، زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، زنہ، ضلہ. تو یہ اگر آپ یاد کر لیں تو اس سے آپ کو سٹائل جو ہے وہ یاد رہیں گے کہ کون کون سے سٹائل ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں. تو اس میں جو یہ اس میں فتح کے سٹائل پہ جو ہے مفعال کو دیکھیں گے. فتح کے سٹائل پہ جو افعال ہیں ہمارے سامنے، تو جیسے میں نے کہا کہ 6 کیز ہیں جو ہم اس کو ریوائز کریں گے. فتح جو ہے یہ ہمارا جو ہے وہ فتح ماضی ہے، یفتح مضارع ہے، اور افتح امر ہے. تو یہ جس کی جو 3 کیز ڈائریکشن بنتے ہیں، ماضی، مضارع، امر، ماضی، مضارع، امر میں فتح، یفتح، افتح. اس کے بعد جو ہے وہ فاعل، مفعول اور فعل. فاعل فاتح، مفتوح، فتح. تو یہ 6 جو ہے ہمارے بنیں گے، فاتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح. اس کو ہم جو ہے نا اس کو جو میننگز ہے وہ بھی قرآن پاک کسی آیت سے ڈالیں گے. جیسے اذا جاء نصر اللہ والفتح،
تو یہ ہم نے آیت آلریڈی پڑھی ہے سورہ نصر کی لیول 1 میں. فتو یعنی اذا جاء نصر اللہ کی مدد آ جائے، فتو اور فتح، تو یہ اس سے فتح یعنی فتح کامیابی، فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح. اس کے بعد دوسرا ہے فعلا. فعلا تو ہم جو ہے وہ ہمیشہ کرنے کو کہتے ہیں، فعلا یفعلو افعل، فاعل مفعول فعل. اور یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے جس پہ سارے ورب جو ہیں ان کی اسٹرکچر ہم بناتے ہیں گردانوں کی. اس کے فا صرف فا کو جیم سے ریپلیس کرتے ہیں تو جالا یجلو اجل جائل مجول جال. تو اس میں پوری میں فعلا والی لائن کو اگر دیکھیں اس میں فا کو جیم سے ہم نے تبدیل کیا ہے. اس کے الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل لکم الارض فراشا، بنایا، جعل بنایا، اس میں آدمی اللہ نے، الذی جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، ارضا زمین کو، فراشا زمین کو فرش. تو جعل بنایا، جعل یجلو اجل جائل مجول جال. پھر خدا، تو یہ کہ وما یخدعون الا انفسهم، وما یخدعون وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسهم بلکہ اپنے آپ. خدا دھوکہ دینا، خدا یخدع اخدا، خادن مخدوع خدا. تو یہ اس کی ہوگی. اس کے بعد فتح کے وزن پہ ذہبا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیا، واپس لے لیا. ذہبا بی، یہ کیونکہ ساتھ جو بی آئی ہے اس سے لینا، ورنہ ذہبا آنا دینا، تو ہوگا ذہبا یذہبو اذہب، ذاہب اور ذہاب. اس کے بعد قطع یعنی کاٹنا، وَيَقْطِعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ يُوصَلَ، کہ اس چیز کو ان کو کاٹتے، رشتوں کو کاٹتے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا. قطع کاٹنا، قطع یقطع اقطع، قاطع مقطوع قطع، قطع یقطع اقطع، قاطع مقطوع قطع. تو یہ ہمارے پاس جو تھے وہ 6 افعال تھے جو ہم نے سیکھے فتح کے وزن پہ. فتح، فعلا، جعلا، خدا، ذہبا اور قطع. تو اسی طریقے سے ہم جو ناصرہ کے وزن پہ بھی سیکھیں گے، اور ضربہ کے وزن پہ بھی سیکھیں گے، اور سمیہ کے وزن پہ بھی سیکھیں گے. تو ماشاءاللہ آپ نے 6 افعال کی مشق کر لی جو کہ 535 مرتبہ قرآن پاک میں آئے ہیں. قرآن پاک میں 130 افعال ایسے ہیں جو 1500 مرتبہ آئے ہیں، اور یہ سب فتح کے سٹائل پر ہیں. اس لیے اس سٹائل کو اچھی طرح یاد کریں. اور جو آگے میں ہوم ورک میں بھی ہے، اور اگر آپ نے بکس وغیرہ لے لی ہیں اب تو الحمدللہ جو ہے وہ اگلے ہفتے سے جو 8 سے لے کے صبح 6 سے لے کے رات 8 بجے تک جو ہے وہ اوپن ہوگا، موومنٹ ممکن ہوگی. آپ ضرور جو ہے نا آپ کو ارینجمنٹ کریں تاکہ آپ اپنی کتاب کو حاصل کر سکیں. اس کے بعد جو مشقیں ہیں اس کی ہوم ورک کی، ورک بک بھی اس کے ساتھ ہی ہے، تو وہ بھی آپ کر لیں تاکہ اس کو ہم زیادہ بہتر کنسالیڈیٹ کر سکیں، زیادہ بہتر طریقے سے سیکھ سکیں. سیکھنے کے عمل میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت محنت کرنا. اور جب وہ محنت کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ کام دیتی ہے، آگے تک کام دیتی ہے، کیونکہ یہ جتنی ہیں اسکلز میں آتی ہیں چیزیں، اور یہ سیکھنے میں آتی ہیں. جب آپ فنڈامنٹلس کو اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں تو باقی چیزیں جو آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتی ہیں. جس سے یہ ضرور جو آپ کتاب کو حاصل کریں، اس کے بعد میں جو اینڈ پہ دی ہوئی ایکسرسائزز ہر ایک کی ان کو آپ ریوائز کریں، آپ کا ریویژن بھی ہوگا اور چیزیں بہتر طریقے سے آپ پائیں گی. اس کے بعد جو ہے ہمارا عربی بول چال کے بارے میں ہے. تو مینلی جو یہ نیا ورژن جو ہے نیا سٹائل ہے، اس میں میں نے پچھلے 2 پچھلے جمعے بھی لیکچر دیا تھا. اگر آپ میں سے کچھ بھائی انشاءاللہ اس میں شامل ہوئے ہوں گے تو بتایا تھا کہ اس میں مین چینجز کیا ہیں. جو پہلے جو تھے اس میں صرف جو تھی گردانوں پہ جو تھی وہ زیادہ ایمفیسس تھا. یہ جو نیا ورژنز ہے ان میں بول چال پہ بھی جو ہے ان کو یوٹیلائزیشن بھی ہے، جملے بنانا بھی اس میں ہے. تو ہم اس میں جملے بنائیں گے جتنے ہم نے ورب بھی فتح کے وزن پہ سیکھے ہیں، لیکن ان جملوں میں ہم جو ہے وہ ہوا اور ہم کو جو ہے وہ نہیں لیں گے، بلکہ جو اس کے بعد جو ہے وہ انتا انتم اور انا نحنو اس کو ہم لیں گے اور امر کو لیں گے. تو ہم اس کو لیتے ہیں حل فتح تھا، کیا آپ نے کھولا، حل فتح تھا کیا آپ نے کھولا. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نام فتحتو، ہاں میں نے کھولا. تو آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیے گا، اپنے 3-4 بھائیوں کو کر دیں اوپن. آپ حل فتحتا، هل فتحت؟ آپ جواب دیجیے گا اس کا. حل نعم فتحتا، فتحت. نعم فتحت. لم فتحتو، حل فتحتم، نعم فتحنا. لم فتحنا. حل تفتحو، کیا وہ کھولتا ہے؟ نعم
نعم أفتح. نعم افتح ہاں میں کھولتا ہوں. هل تفتحون کیا وہ کھولتے ہیں؟ نعم نفتح. نفتح. کیا آپ سب کھولتے ہیں؟ میں نے غلط کہا تھا. هل تفتحون کیا آپ سب کھولتے ہیں؟ نعم نعم نفتح. نعم نفتح ہاں ہم سب کھولتے ہیں. افتح کھول. افتح کھول. افتح کھول. افتح میں کھولتا ہوں. افتح افتح میں کھولتا ہوں. کھولتا ہوں. افتح کھولو. نفتح. نفتح ہم کھولتے. نفتح ہم کھولتے ہیں. اسی وزن پہ ساری گردانیں جو چلیں گی. اگلا ہم لیتے ہیں حل جعلتا کیا آپ نے بنایا؟ نعم جعلتو. نام جعلتو ہاں میں نے بنایا. میں نے بنایا. حل جعلتا کیا آپ نے؟ نام جعلتو ہاں میں نے بنایا. حل جعلتم کیا آپ سب نے بنایا؟ نعم جعلنا. نام جعلنا ہاں ہم نے بنایا. حل تجعلو کیا حل تجعلو کیا آپ نے بنایا؟ نعم اجلو. نام اجلو ہاں میں نے بنایا. ہاں میں نے بنایا. ہم حل تجعلون کیا آپ سب نے بنایا؟ نعم نجلو. نام نجلو ہاں ہم سب نے بنایا. ہم سب نے بنایا. اجعل بنا اجعل بنا. اس کا کیا جواب آئے گا؟ اجعلو. اجعلو میں بناتا ہوں میں بناتا ہوں. اجعلو بناؤ. نجلو. نجلو ہم بناتے ہیں. اس کے بعد آگے حل فعلتا. نعم فالتو. نام فالتو. نام فعلتو. حل فعلتم. نام فعلنا. نام فعلنا. نام فعلنا. نام فعلنا. نام فعلنا. فعلنا. حل تفعلوا. نعم افعلو. نام افعلوا. حل تفعلون. نعم نفعلو. نام نفعلوا. افعل. افعلو. افعلوا. نفعل. افعلوا. نفعلو. نفعلوا. اگلا ورڈ لیتے ہیں حل خدعتا. نعم خدعتو. کیا آپ دھوکہ دیا؟ نام ما خدعتا میں دھوکہ نہیں دیا. میں دھوکہ ما جب یہ ہم اس کو لگائیں گے اپنا مضارع کے ساتھ تو اس میں ما لگے گا اور ماضی کے ساتھ لا لگے گا مائنس میں کہنے کے لیے. الخدعتا کیا آپ نے دھوکہ دیا؟ ما خدعتم میں نے وہ دھوکہ نہیں دیا. الخدعتم. نعم ما خدانا. ما خدعنا. ما خدعنا ہم نے دھوکہ نہیں دیا. هل تخدعوا ما دھوکہ دیتے ہیں. نخدعو. لا اخدعوا. لا اخدعوا. هل تخدعون. هل تخدعون. لا نخدعو. لا نخدعوا. لا نخدعوا. لا تخدعوا مت. لا تخدعوا مت دھوکہ دے. لا تخدعوا مت دھوکہ دے. لا اخدعو. لا اخدعوا میں دھوکہ نہیں دیتا. لا تخدعون مت دھوکہ دو. لا نخدعو. نخدعو. اچھا اس میں نے جو پہلے بات کی تھی تو اس میں جو ماضی ہوگا اس کے ساتھ ما آئے گا اور جو مضارع ہوگا اس کے ساتھ لا آئے گا اور عمر کے ساتھ بھی لا آئے گا. لا میں آنسر ہے اور لا میں اس کا جواب ہے. اس پہ اگلا جو ہے حل ضابطہ کیا آپ گئے. حل ضابطہ کیا آپ گئے. نام ضابطو. نام ضابطو. نام ضابطو ہاں میں گیا. حل ضابطم کیا آپ سب گئے. نام ذهبنا. نام ذهبنا. ہم ذهبنا ہم سب گئے. حل تذهبوا کیا آپ جاتے ہیں. نعم اذهبو. ہم اذهبوا. حل تذهبون کیا آپ سب جاتے ہیں. نعم نذهبو. نام نذهبوا. اذهب جا. اذهبو. اذهبوا میں جاتا ہوں. اذهبوا. نذهبوا. حل قطعت کیا آپ نے کاٹا. رشتوں کو کاٹا. ما قطعت نہیں کاٹا. حل قطعتم. ما قطعنا. قطعنا. هل تقطعوا. لا نقطعو. لا أقطع. لا أقطع. هل تقطعون. هل تقطعون. لا نقطعو. لا نقطع. لا نقطع. هل تقطع. هل تقطع. لا أقطع. لا أقطع. لا أقطع. هل تقطعوا. هل تقطعوا. لا ما في لا نقطع. لا نقطع. لا نقطعو.
اگر آپ اس میں جائیں گے اپنے بک میں تو ہوم ورک میں کہ آپ کو سارے جو ہے وہ فیل دیے ہوئے ہیں اور اس کو آپ نے پورے چارٹ کو جو کمپلیٹ کرنا ہے. ماضی مضارع امر فاعل اور مفعول اور فعل کا نام دیا ہوا ہے اور معنی آپ کے اس میں لکھیں گے. اس قسم کے ایکسرسائز ہیں جو آپ وہاں پہ کریں گے الحمدللہ. اور اس کے بعد ہمارا جو تھرڈ پارٹ ہے اپنے اس کا پروگرام کی شروع ہوتا ہے. تو معاذ آپ اس کو پروجیکٹ کر دیں اپنے جی پول کو تاکہ اس کا کوشچن آنسر ہو جائے. اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. جی میں بس کچھ سیٹنگز اپنی طرف کر لوں صحیح. پھر اس کے بعد جی پولنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. جی تو پہلا سوال آ پہلا گیا آپ کے سوال سامنے. ہے شاء سے مضارع کی چابی کیا ہوگی؟ اشاء، شئت، یشاء، تشاء. مضارع کی چابی بنانی ہے ہم نے. تو یہ ہمارے پاس تقریباً 17 کے قریب جواب آ گئے ہیں، جس میں جو صحیح جواب آیا ہے وہ 82% لوگوں نے یشاء، مضارع کی چابی یشاء میں ہوگی. یہ شاہ صحیح جواب ہے. دوسرا سوال، شئت کا ترجمہ بتائیے. میں نے چاہا، میں چاہتا ہوں، آپ نے چاہا، آپ سب چاہتے ہیں. شیتو ہے، شیتا نہیں ہے. سوری شئتو، جی شئتو کا ترجمہ بتائیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اس کا رزلٹ لے لیتے ہیں. 50% لوگوں نے میں نے چاہا، جو کہ میکسیمم ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا، اس کا مطلب ہے شئتو. جو کہ صحیح ہے. جی جی. سوال نمبر 3 ہے، نشاء کا ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ سب چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، آپ نے چاہا. اس کا تقریباً 85% لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا، ہم سب چاہتے ہیں. تو صحیح جواب ہے اس کا. اس کا صحیح جواب آپ سب چاہتے ہیں تو نہیں ہوگا، یہ ہم سب چاہتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں. نہیں، یہاں پہ یہ غلط ہے. ہم سب چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 4 کی طرف آ جاتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ عربی کیا ہوگی؟ شئت تشاء، شئتم تشاءون. بڑا ڈیفیکلٹ کوشچن ہو گیا یہ. جی ٹھیک ہے، اس میں ہمارے پاس 20 تقریباً لوگوں نے جواب دے دیا ہے، تو ہم یہاں پہ اس کا رزلٹ شیئر کرتے ہیں. اس کا جواب آیا 40% لوگوں نے کہا ہے تشاء اس کا جو ہے صحیح جواب ہے. شیتا نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں. شئتا تو پھر ماضی ہوگا نا. شیتا، شیتا ماضی ہوگا. ٹھیک ہے، صحیح. جی تشاء تشاء جو ہے وہ صحیح ہے. مضارع ہوگا. صحیح. سوال نمبر 5 ہم سامنے رکھتے ہیں. حل شاء خیرن کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ نعم شاء خیرن، نعم شاء خیرن، نعم شئت خیرن، نعم شئنا خیرن. حل شاء خیرن کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ جس میں میرا خیال ہے کہ 17 لوگوں نے ابھی تک جواب دے دیا. اگر 2-3 اور لوگ جواب دیتے ہیں تو ہم یہاں پہ کلوز کر لیں گے. چلیں 20 لوگ ہو گئے ہمارے ساتھ. اس کا جو جواب آیا ہے وہ ہے نعم شاء خیرن. 75% لوگوں نے جواب دیا. چھٹا سوال ہے، حل شئت خیرن کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ نعم شئت خیرن، نعم شئنا خیرن،
نعم شاء خیرن، نعم شاء خیرن. هل شئت خیرن کا صحیح جواب. چلیں یہاں پہ اس کا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں. نعم شئت خیرن جو ہے اس کا صحیح جواب آئے گا. تقریباً 80% لوگوں نے یہ سلیکٹ کیا ہے جو کہ صحیح ہے. سوال نمبر 7، اس جملے کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ حل تشاؤون خیرن، کیا آپ سب چاہتے ہیں بھلائی؟ کیا آپ چاہتے ہیں بھلائی؟ کیا وہ چاہتا ہے بھلائی؟ کیا وہ سب چاہتے ہیں بھلائی؟ چلیں یہاں پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا صحیح جواب کیا آ رہا ہے ہمارے پاس، جو تقریباً 70% لوگوں نے جو جواب دیا وہ ہے کیا آپ سب چاہتے ہیں بھلائی. ماشاء اللہ سے صحیح جواب آیا ہے. جی سوال نمبر 8 ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور بلا لو اپنے موجود لوگوں کو، اور بلا لو اپنے شہیدوں کو، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، اور بلا لو اپنے مددگاروں کو. جس معنی کے اندر اس آیت کے اندر استعمال ہوا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ اس کا ترجمہ کس طرح سے ہوگا. تو ماشاءاللہ سے سی اور ڈی دونوں کو کریکٹ لیں گے. جی یہاں پہ جو دونوں ہی کے درمیان ٹائی رہا ہے تقریباً نہیں 46 دونوں کریکٹ لیں گے. اس میں جو ہے نا مددگار بھی جو ترجمہ آتا ہے اس میں مددگار بھی آتا ہے اور گواہ بھی آتا ہے، اور دونوں گواہ. جی دونوں صحیح ہیں. من دون اللہ کا ترجمہ بتائیے. اللہ کی قدرت، اللہ کے علاوہ، اللہ سے دور، اللہ سے قریب. تو یہاں پہ ہم اس پول کو روک کے دیکھ لیتے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے. تقریباً 90% لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے اللہ کے علاوہ، من دون اللہ. صحیح جواب. قرآن کتنے سالوں کی مدت میں نازل ہوا ہے؟ 23 سال، 25 سال، 45 سال، 26 سال. یہ میرا خیال ہے کہ سبھی اس کا صحیح جواب دے رہے ہیں ماشاء اللہ. کوشچن ہے. جی تو یہ ہمارے پاس تقریباً 27 ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور کچھ ساتھی پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہ بھی شامل ہوں اس پولنگ کے اندر ہمارے ساتھ اور ان سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں، چاہے آپ کے ذہن میں جو بھی آ رہا ہے. تو اس سے یہ کہ ایک لرننگ پروسیس ہے، یہ وہ بہتر ہوگا. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. عباد کا واحد کیا ہوگا؟ عبد، عبدہ، عبادہ، عبادات. ٹھیک اس کا بھی ہم رزلٹ دیکھ لیتے ہیں کہ تقریباً 80% لوگوں نے کہا ہے عبد اس کا جو ہے وہ واحد ہوگا. ماشاءاللہ. آخری سوال ہمارے پاس ہے
دعا کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں. دعا. چلیں، اس کا جو جواب آیا ہے وہ تقریباً 71% لوگوں نے صحیح جواب دیا. فعل ماضی اس کا صحیح جواب ہے. سوالات ہمارے پاس آج کے لیے یہی تھے 12. تو ماشاءاللہ سے تقریباً جو میجورٹی نے ہر سوال کا جواب صحیح ہی دیا ہے الحمدللہ. آج بھائی سے پوچھ لیں اگر کوئی پروگرام کے بارے میں سوال ہو، لیسن کے بارے میں، جی وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. جی ہمارے پاس وقت ہے، تو اگر آپ کو جو ہے نا کوئی سوال ڈاکٹر صاحب سے کرنا ہے اس پروگرام کے بارے میں، اس لیسن کے بارے میں، تو اپنا ہینڈ ریز کر لیں تاکہ میں اس کو وہ کر سکوں انمیوٹ. تو حامد بھائی نے کیا، میں ان کو انمیوٹ کر دیتا ہوں. حامد بھائی آپ اپنا سوال سامنے رکھ لیں ڈاکٹر صاحب کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام. اچھا، اس میں سے چھوٹی سی سجیشن دی، جب ہم کوشچن آنسرز کرتے ہیں تو آپ کوشچن پوچھتے ہیں اور ہم اس کا آنسر دیتے ہیں کہ حل شاء تو نعم شاء، اس طرح. تو اپوزٹ میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزٹ بھی تھوڑا سا کر لیا کریں کہ آنسر ہو تو اس کا کوشچن کیا ہوگا وہ بھی ایڈ کر لیں، تو تھوڑا سا ہمیں وہ بہتر ہو جائے گا. اچھا، اس میں حمزہ ایسے ہے کہ آلریڈی ہم جو نا کوشچن پک کرتے ہیں یہ بنے ہوئے کوشچن وہاں سے، تو آلریڈی کیونکہ اس کو اگر کنسٹرکٹ کرنا ہو تو پھر اس کے لیے پوری اور فیکلٹیز چاہیے اور لوگ چاہیے جو اس کو جو ہے ہمارے ساتھ کر سکیں، کیونکہ ہم نے 2 لیسنس کرنے ہوتے ہیں ایک ہفتے کے اندر. اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا وہ لیسنس کر رہے ہیں، اس میں بھی ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے نا ڈیولپ کیا جائے، ورنہ ان کو اور مختلف طریقے سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کی سجیشن اچھی ہے، اس کو دیکھا جائے گا انشاءاللہ فیوچر. جزاک اللہ خیر. اور بھی اگر کوئی سوال یا کوئی سجیشن ہے، جو چیٹ باکس میں میرے سامنے آیا ہے کہ کویسچن از ٹو تھن ٹو ریڈ، یہ پولنگ کے حوالے سے میرا خیال ہے بات آئی ہے جو کوثر صاحب نے کی ہے. وہ بات صحیح ہے کہ پولنگ کے اندر، کیونکہ جب ہم اردو کے اندر اس کو لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کو اتنا اچھا، اگر ڈیفینیٹلی انگلش کے اندر میں لکھوں گا تو یہ آپ کے سامنے بڑا واضح ہوگا. اسی وجہ سے سلائیڈ کے اندر ڈاکٹر صاحب ہمیشہ وہی کویسچن اور اس کے جواب جو ہے وہ سلائیڈ پہ آ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو کوریلیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا اے کون سا ہے، بی کون سا ہے، سی کون سا ہے، ڈی کون سا، اور آپ نے کون سا سلیکٹ کرنا ہے. تو وہ اسی سیکوینس میں ہوگا ہمیشہ جس سیکوینس میں سلائیڈ میں ہوگا، تو آپ ادھر سے دیکھ کے اس کو جواب دے سکتے ہیں. ایک اور جو سجیشن آئی ہے اس پہ بھی ہم لوگ غور کر لیں گے کہ اس پروگرام کو ونس پر ویک لے کر جائیں. جب یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ختم ہوگی تو ڈیفینیٹلی لوگوں کے آفیسز شروع ہو جائیں گے، اور بہت سارے لوگوں کے آفیسز اور ورک جو ہے وہ 8 بجے تک چلتا ہے، تو ان کے لیے ممکن ہے کہ ہفتے میں 2 دن اٹینڈ کرنا پاسبل نہ ہو. تو ہم یہ ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ، اور اس پہ پھر آگے سے کیا لائے عمل رکھنا ہے وہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر جی آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگ اتنی اس کے ساتھ دلی کے ساتھ اور یکجمی کے ساتھ جو اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس پہ آپ جو بیک گراؤنڈ پہ جو کام ہے وہ بھی کر رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے وقت کو اور ہمارے اس بیٹھنے کو جو ہے قبول فرمائے، اور ہم جو ایفرٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ غور و فکر کرنے کی جو ہم سکلز جو ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو ہمیں انشاءاللہ ہمارے لیے آسان فرمائے. اور جو اس وبا سے گزر رہے انسانیت گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے اور انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور ہم سب انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو پکڑ آتی ہے اسی وجہ سے آتے ہیں، کوئی انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں جس سے پکڑا جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ معاف بھی فرمائے، اور ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو بہتر بھی کرنا چاہیے. اور بہت بہت شکریہ. اور وہ لوگ جو کہ اس میں مبتلا ہے ان کے لیے خصوص دعا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.